آسٹریلیا کی ہائی کمیشن اور پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے زیر اہتمام آسٹریلیا میں مسلم شناخت کے عنوان سے اسلام آباد میں سیمینار کا انعقاد۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے اپنے خطاب میں کہا کہ آسٹریلیا میں جو مسلمان سب سے پہلے پہنچے وہ عرب، ترک اور پٹھان تھے، اس لیے وہاں ناموں میں خان لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ تو آج بہت معلوماتی سیمینار ہوا اور اس میں آسٹریلیا کی جو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ویسٹرن آسٹریلیا پرتھ میں، اس کی پروفیسر سمینہ یاسمین صاحبہ نے خطاب کیا اور ہمیں بتایا کہ آسٹریلیا میں مسلمانوں کے لیے کیا امکانات ہیں اور کیا تحدیات یعنی چیلنجز ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ آسٹریلیا میں مسلمان وہاں پہ مختلف نسلی گروہ بھی ہیں اور مذہبی فکری حوالے سے بھی ایک تنوع ہے، تو وہ تنوع جو ہے نسلی یا مذہبی فکری وہ کچھ مشکلات کو بھی جنم دے رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ایک تنوع کی کیفیت بھی پیدا ہو گئی ہے۔ اور جہاں تک آسٹریلیا حکومت کی طرف سے تعلق ہے، آسٹریلین حکومت کا، تو وہ تو سیکولر بنیادوں پر ہے، تو وہ اجازت دیتی ہے کہ وہ اپنی مذہبی اقدار کے مطابق زندگی گزاریں اور جو ان کی مذہبی رسومات ہیں ان کو مواقع میسر کریں۔ اسی طریقے سے کوئی ان کے درمیان افتراق نہیں، نہ کوئی ڈسکریمنیشن ہے۔ اور جو معاشرہ ہے آسٹریلیا کا وہ بھی بڑا نالج کے لیے، علم کے لیے بڑا مشتاق ہے، اور اگر کچھ مسائل ہیں بھی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کی حکومت بھی اور آسٹریلیا کے عوام بھی پوری طرح اسلام سے آگاہ نہیں ہے۔ تو جوں عمومی آگاہی اور شعور بیدار کرنے کے مراحل طے ہوں گے، اسی طریقے سے امید ہے کہ مسلمانوں کی صورتحال میں بھی مزید بہتر۔ ویسٹرن یونیورسٹی پرتھ آسٹریلیا کی ڈائریکٹر مسلم اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی پروفیسر سمینہ یاسمین کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا میں مسلمانوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن 9/11 کے بعد شناخت کا بحران بڑھا ہے، جس کی وجہ سے ان میں شدت پسندی کے رجحانات پروان چڑھے۔ 9/11 کے بعد ایک تو انہوں نے مسلمانوں کو لوکلی انگیج کیا ہے، دوسرا انہوں نے باقی مختلف ممالک اسپیشلی برٹن جہاں پہ مسلمان کمیونٹی پہلے تھی ان کو کہا ہے کہ جی ہمیں گائیڈ کیجیے ہم کیا کریں، تو وہ باہر سے بھی سیکھ رہے ہیں اور لوکلی بھی سیکھ رہے ہیں۔ اس میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ سیکھ رہے ہیں کہ جی ان کو انکلوڈ کیسے کرنا ہے، انگیجمنٹ کیسے کرنی ہے۔ تو اوور آل میں تو کہوں گی کہ اگر ہم کمپیئر کریں آسٹریلین ملٹی کلچرل اور مسلم انکلوژن، تو آسٹریلیا کا ریکارڈ بہت اچھا ہے، اور یہ نہیں کہ اس میں کوئی مسائل نہیں ہے، یہ نہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کے خلاف اسپیشلی پچھلے 10 سال میں وائٹ سپرمیسٹ آئیڈیاز جو وہ نہیں اوپر آئے، ڈیفینیٹلی آئے ہیں۔ جو کرائسٹ چرچ میں جو اٹیک ہوا تو وہ ایک آسٹریلین ہی تھا جس نے جا کے کیا، لیکن جیسے جیسے وہ بڑھ رہا ہے خطرہ، مسلمان اور نان مسلم گروپس جو ہیں ریلیجیس اور یا دوسرے، وہ اکٹھے مل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے کچھ کرنا ہے۔ مثلاً کرائسٹ چرچ اٹیکس کے بعد ہم نے سینٹر فار مسلم اسٹیٹس اینڈ سوسائٹیز میں ایک میٹنگ کی کہ بھئی یہ جو ہوا ہے اس سے ہم کیسے ڈیل کریں۔ تو ہمارے پاس کرسچنز گروپس بھی تھے، مومن گروپس، انہوں نے کہا جی ہم بھی آؤٹ سائڈر فیل کرتے ہیں، دوسرے گروپس ہندو گروپس آئے، سب نے اپنی اپنی باتیں کی، ان مسلمانوں نے بھی کی۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ یہ نہیں تھا کہ جی مسلمان ڈیزرو کرتے ہیں، یہ تھا کہ جی یہ جو ہوا یہ بہت ہی غلط ہوا ہے اور ہم مل کے اس کو ٹھیک کریں۔ تو وہ ایک بہت پازیٹیو ہے۔ آسٹریلین گورنمنٹ بھی جو ہے وہ بھی خاصی ایکٹیو ہے۔ پروفیسر سمینہ یاسمین نے کہا کہ آسٹریلیا کی حکومت مسلمانوں کو قومی معاملات میں شراکت دار بنانا چاہتی ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ مسلمان خود کو یہاں برابر کا شہری سمجھیں اور سماجی، معاشی اور سیاسی ترقی میں شامل ہوں۔